مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا وقالوا هذا رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں، اسلامی خواتین، معزز علماء کرام، اللہ رب العالمین کی توصیف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، حمد و ثنا کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے ان تمام برگزیدہ بندوں پر، انبیاء اور رسل پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کی سرداری عنایت فرمائی، بطور خاص خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے، اس کائنات کے، اس سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر، آل و اولاد پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہیں۔
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج آپ کے سامنے جو عنوان میں لے کے کھڑا ہوں وہ جنت اور اہل جنت کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، دونوں الفاظ لائے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں دو ہی گروہ ہوں گے، فریقم فی الجنہ و فریقم فی النار، کا لفظ بھی آیا ہے، فریقم فی الجنہ و فریقم فی النار و فریقم فی السعیر کا بھی لفظ آیا ہے کہ قیامت کا میدان جب میدان محشر بپا ہوگا تو دو ہی گروہ ہوں گے، یا تو جنتی نہیں تو جہنمی۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا ایک دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا دھوکہ، ہم چاروں طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی کسی کو فریب میں ڈال رہا ہے، کوئی کسی سے گچا کھا جا رہا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فریب میں رکھنا نہیں چاہتا۔ قیامت کے میدان میں یہ کہنے کی گنجائش ہرگز نہیں ہوگی کسی بھی بندے کو، فرد واحد کو، کہ اے اللہ میں اس چیز سے نابلد تھا، میں نے یہ گناہ کیا، مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ اس ذمہ داری کی بھی اللہ نے ادا کر دیا، بہت سارے انبیاء اور رسول کو مبعوث کر کے، اور خصوصیت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے، قرآن مجید کا نزول کر کے، قرآن مجید میں تمام باتوں کو ذکر کر کے، اپنی نعمتوں کے بارے میں، اپنی رضامندی کے بارے میں، اپنی ناراضگی کے بارے میں، تمام باتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ اور پھر بندوں کو یہ بھی کہہ دیا اللہ نے کہ تم میری عبادت کرو نہ کرو، میری خدائی میں، میری الوہیت میں، میری جلالت میں، میری جبروتیت میں کسی طرح کا کچھ بھی نقص آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم میری عبادت کرو نہ کرو، تم میرے سامنے جھکو نہ جھکو، مجھے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تمہاری عبادتیں نہ کرنے سے میری طاقت اور میری قوت میں کچھ فرق آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے دنیا میں تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کر سکوں کہ تم اپنے رب کے کتنے بڑے شکر گزار ہو یا اپنے رب کے ناشکرے ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی موت کو اسی لیے بنایا، پیدا کیا تاکہ وہ آزما سکے، دیکھ سکے، پرکھ سکے کہ تم میں اچھا کام کرنے والا کون ہے، اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اور اس کے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں تو اگر اللہ کی بزرگی میں، اس کی برتری میں کچھ فرق پڑنے والا ہوتا
کسی کے نماز نہ پڑھنے سے، نیکی نہ کرنے سے، اچھے کام نہ کرنے سے، بھلائی کے کام نہ کرنے سے، تو اپنے فرشتوں سے اس کا زد و کوب کرا لیتا. جب برائی کرنے کوئی جاتا تو اپنے فرشتوں سے اس کو پکڑوا لیتا. اللہ نے آزاد چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا، احکام نازل کیے، راستے بتائے کہ میرے بندو اس راہ پہ چلو گے تو میں تم سے راضی رہوں گا، اس راہ پہ چلو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، ایسے سیدھے راہ پہ چلو گے تو میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، اور اس راستے پہ چلو گے تو اپنے ناراضگی کے جہنم میں تمہیں داخل کروں گا، جہاں سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. دونوں زندگیاں ابدی ہیں. تو آئیے جنت کے بارے میں کچھ ذکر کرتے ہیں. ہر بیان میں، ہر تقریر میں، ہر واعظ، ہر خطیب قرآن میں، حدیث میں جنت کا ذکر کرتا ہے. جنت میں جانے کا عمل کیجئے، جنت میں جانے کا عمل کیجئے. جنت آخر ہوگی کیسی؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں آپ. جنت کے بارے میں آپ کا تصور اور آپ کے خیالات کیسے ہوں گے؟ ہم جنت کے بارے میں کتنا سوچ سکتے ہیں، کیسے سوچ سکتے ہیں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میری ایسی ہوگی کہ جسے کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جنت میں جانے سے پہلے، اور نہ ہی جنت کے بارے میں، یعنی جنت جیسی ہے ہو بہو اس کے بارے میں، اس کی شبیہ کو کسی کے کانوں نے سنا ہوگا میری جنت ویسی ہوگی. اور کسی بشر کے قلب پہ، کسی انسان کے دل پہ بھی وہ بات نہیں گزر سکتی ہے جیسی میری جنت ہوگی. یعنی ہم جنت کے بارے میں جتنا بھی سوچیں، جنت اتنی اچھی ہوگی، اتنی اچھی ہوگی، اس سے کئی ہزار گنا، لاکھوں گنا اس سے بھی اچھی جنت ہے جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، وہاں تک ہماری سوچ نہیں جا سکتی ہے، ویسی جنت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہوں گے. کتنے درجے ہوں گے؟ 100 درجے ہوں گے. اور ایک درجے کے بارے میں کہا کہ ایک درجے کے اندر جو فرق ہوگا، فاصلہ ہوگا، کہ ایک جنتی جب دوسرے جنتی کو دیکھے گا، دوسری جنت کو، اپنی جنت سے جب دوسری جنت کو وہ دیکھے گا تو وہ ایسے دیکھے گا جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ایک جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ ہوگا. یہ تو اس کی دوری ہے. اور اتنی 100 درجے ہوں گے تو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جنت کی اونچائی اور لمبائی اور چوڑائی کیسی ہوگی؟ نہیں سوچ سکتے. آج تک کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم نہیں دیا جو 7 آسمانوں کا سیر کر کے آیا ہو. پہلی آسمان کا ہی سیر نہیں کیا تو 7 کا کہاں سے کرے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کے نبی نے 7 آسمانوں کا سیر کیا تھا. نماز وہیں ملی تھی. معراج کا واقعہ آپ کے علاوہ کسی نے سیر کیا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، جنت کے تعلق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو جسامت ہے، ہم جو 5 فٹ اور 6 فٹ کے ہیں، کیا ہم اسی قد میں جنت میں جائیں گے؟ ہم جو 5 فٹ 6 فٹ کے 4.5 فٹ کے جو انسان ہیں،
اسی قد میں اور اسی ہائٹ میں ہم جنت میں جائیں گے، اسی شکل میں جائیں گے کہ اس کو بدل دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا قد 60 ہاتھ کا ہوگا۔ کتنے ہاتھ کا؟ 60 ہاتھ کا ایک جنتی ہوگا، اور چاہے وہ جس عمر میں ہو، انتقال کیا ہو دنیا میں، اس کی جنت کی جو زندگی ہوگی، جو اس کی عمر ہوگی، وہ 33 سال کی ہوگی یا 30 سال کی ہوگی، اور نہ وہ گھٹے گی نہ بڑھے گی، نہ وہ گھٹے گی نہ وہ بڑھے گی۔ اسی چیز کا ذکر بہت ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت پہ اور یوم آخرت پہ یقین مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورج کی روشنی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح موت اٹل ہے، اسی طرح جنت اور جہنم بھی اٹل ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ انکار کرنے والا بھی وہ دیکھے گا، اور جس کا ایمان ہے وہ بھی وہ دیکھے گا۔ جہنم میں ڈالنے سے پہلے ایک نظارہ جنت کا کرایا جائے گا جہنمی کو، کہ اگر تو اچھا ہو کے آتا تجھے اس میں ڈالا جاتا، لیکن تو اس کے قابل نہیں ہے، اس کے بعد اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جو جہنمی جنتی ہوگا اسے جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا کہ آج تو اللہ کا بندہ بن کے آیا ہے، اللہ کا فرما بردار بن کے آیا ہے، تجھے اللہ اپنی رحمتوں کی جنت میں داخل کر رہا ہے۔ اگر تو دنیا سے باغی اور گنہگار بن کے آتا تو یہ ٹھکانہ ہوتا تیرا۔ دونوں کو دونوں چیزیں دکھائی جائیں گی، اس کے بعد ہی ادھر والے کو ادھر ڈالا جائے گا یا ادھر والے کو ادھر ڈالا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے میرے نبی، آپ بشارت سنا دیجئے ایمان والوں کو اور اعمال صالحات کرنے والوں کو۔ ایمان اور عمل صالح، ان کے لیے میں نے ایسی جنتیں بنائی ہیں۔ جنات کا لفظ آیا، جنت کی جمع جنتیں بنائی ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے بڑی بڑی نہریں جاری ہوں گی، پانی کی نہیں، شہد کی نہریں ہوں گی اور دودھ کی نہریں ہوں گی، جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اب کہیں گے کہ کیسے نہریں جاری ہوں گی؟ یہ دنیا جو ہے، یہ جس گولے پہ ہم لوگ رہتے ہیں، یہ گولا ہی نہ ہے، یہ گولا ہے کہ کوئی تخت ہے؟ سورج ایک گولا ہے، چاند ایک گولا ہے نا؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے 100 درجے ہوں گے وہ کتنا بڑا گولا ہوگا۔ زمین تو لپیٹ دی جائے گی، زمین کو تو چٹائی کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، اور زمین جو ہے اپنے تمام چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ تو جو اس گولے پہ بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے ندیاں جاری کر سکتا ہے، وہ جنت میں شہد اور دودھ کی نہریں نہیں جاری کر سکتا ہے۔ ایسے ہی بڑے بڑے ندیاں ہوں گے جو ہم ندیوں کو دیکھ رہے ہیں اس گولے پہ، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس کے کنارے چکر اور مٹی کے ہیں اور اس کے کنارے بڑے بڑے موتی کے اور ہیرے کے ہوں گے۔ یہ جو گولا ہے، یہ جو زمین ہے، اس کی مٹی بدبودار ہے، کیچڑ ہے، کہیں کالی ہے کہیں پیلی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی زمین زعفران کی ہوگی، مٹی نہیں ہوگی اس میں۔ اور زعفران دنیا میں کیا بھاؤ بکتا ہے؟ جو پلاؤ میں ڈالتے نا بھائی مٹھے میں، زعفران کیا بھاؤ بکتا ہے دنیا میں؟ اس میں بھی کہیں اصلی بکتا ہے کہیں نقلی بکتا ہے۔
اصلی زعفران کی قیمت کیا ہے؟ 4 لاکھ روپے کلو، کہیں 5 لاکھ روپے کلو بھی ہے، کہیں 3.5 لاکھ روپے کلو بھی ہے۔ 1 گرام کی ڈبی خریدنے جائیں گے میٹھے میں ڈالنے کے لیے تو 350 میں دے گا 1 گرام کا، تو 1 گرام 350 روپے کا ہوا تو کلو کتنا ہوا؟ 3.5 لاکھ روپے کلو ہوا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنتوں کی طرف اللہ تمہیں بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، جس جنت کی طرف اللہ تمہیں بلا رہا ہے اس جنت کی مٹی زعفران کی ہوگی، کستوری کی ہوگی، مشک کی ہوگی۔ جنت کے گارے کستوری کے ہوں گے، مشک کی ہوں گے۔ کستوری کا ریٹ کیا ہے بھائی؟ مشک، اصلی مشک کی قیمت کیا ہے؟ 2600 روپے گرام۔ ابھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے گارے کستوری ہوں گے، اس کی مٹی زعفران ہوگی۔ اللہ ہمیں اس جنت میں جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، مونچھ نہیں ہوں گے، بدن پہ کوئی بال نہیں ہوں گے، جوانی 30 پر 3 سال کی ہوگی، ہائٹ 60 ہاتھ کا ہوگا۔ اور جنت میں ملکیت کتنی ہوگی؟ آخری جنتی جو جنت سے نکلے گا آگ اور کوئلے کو جھاڑتے ہوئے، اندازہ لگائیے گا کہ جب اسے اتنی زمین ملے گی جنت میں تو جنت الفردوس اور جنت اعلی میں اور جنت عود میں جانے والوں کی ملکیت کتنی ہو سکتی ہے؟ جو آخری جہنمی نکلے گا جنت، آخری جنتی جو عذاب اپنا جھیل کر کے جنت سے نکلے، جہنم سے نکلے گا اور کوئلہ کولسا راکھ جھاڑتے ہوئے بھاگے گا، لمبی حدیث ہے، اللہ بھی ہنس دے گا اس کی باتوں کو سن کر کے۔ جب جنت کے دروازے پہ جائے گا اور وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دروازے کے یہ سائیڈ سے وہ سائیڈ کر ڈالو، میں تم نہ کچھ بھی نہیں مانگتا دوسرا۔ بڑی لمبی بحث ہوگی اللہ سے اس کی، پہلے کہے گا کہ ایک جھاڑ ہے، وہاں سے کہے گا کہ دوسری جھاڑ کے پاس پہنچاؤ، تیسری جھاڑ کے پاس پہنچاؤ۔ اللہ کہے گا کہ اب تو کچھ نہیں مانگے گا نا، تو کہے گا نہیں مانگوں گا، تو کہے گا وہ وہاں جو آوازیں آ رہی نا اللہ تعالیٰ وہ دروازے تک پہنچا ڈالو مجھے۔ جنتیوں کی گفتگو سنے گا تو کہے گا کہ وہ جنت کے ادھر سے آوازیں آ رہی، اچھی خوشبو آ رہی ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دیجئے۔ جب دروازے تک اللہ اس کو پہنچائے گا تب پھر اس سے صبر نہیں ہوگا اور وہ کہے گا کہ مجھے دروازے کے وہ سائیڈ کر ڈالو ادھر، تب اللہ ہنسے گا اس کے اوپر، کہے گا کہ بول تجھے کتنی دوں؟ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ جہاں تک تیری نگاہ جاری ہے، جہاں تک تو دیکھ سکتا ہے، میں نے اتنی ملکیت تجھے دے دی۔ بعض روایتوں میں 10 بادشاہوں کی ملکیت کے بارے میں آیا کہ 10 بادشاہوں کی ملکیت اللہ تعالیٰ اسے، جو سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں خدمتگار کیسے ہوں گے؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا۔ سورہ دہر پڑھیں آپ، سورہ دہر میں اس کی پوری تفصیل ہے، ان کے جنتیوں کے کھانے کے بارے میں، جنتیوں پانی کے بارے میں، جنتیوں کے خدمت گزار کے بارے میں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ جنت میں خدمت گزار بچے سے ملیں گے جو ہمیشہ جنتیوں کی خدمت کے لیے بے قرار اور بے چین رہیں گے، ہمیشہ جنتیوں کی خدمت کے لیے حاضر رہیں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ اللہ نے ان کی مثال موتیوں سے دیا ہے، جیسے کسی ہرے ہرے گالیچے پہ سفید موتی بکھر جائیں، اتنے خوبصورت بچے ہوں گے۔ جنت میں خدمت گزار بھی ملیں گے۔
اور جنت میں کوئی چیز آپ جیسے کہ جنت میں میووں کے درخت ہیں اور ایک جنتی لیٹا ہوا ہے, سویا ہوا ہے تکیہ لگا کر کے, اس کے دل میں اگر یہ خیال آیا, صرف خیال آیا کہ مجھے وہ پھل کھانا ہے, مجھے وہ پھل چاہیے, تو وہ پھل توڑنے کے لیے جانا نہیں پڑے گا, بلکہ وہ درخت کی ڈالی تمہارے پاس چلی آئے گی. اللہ ہمیں اس جنت میں جانے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جنت کی ڈالی وہاں تک چلی آئے گی جہاں آپ اور ہم ہوں گے. اللہ ہمیں اس جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. جنت کے برتن کیا ہوں گے؟ سونے کے ہوں گے, چاندی کے ہوں گے, اب ریشم کے ہوں گے, کانچ کے ہوں گے. جنت میں اسٹیل کا برتن نہیں ہوگا. جنتیوں کی مہمانی ایسے ہوگی کہ ان کو سونے اور چاندی کے, جن کے کنارے ہیرے موتی سے جڑے ہوں گے, ایسے برتنوں میں جنتیوں کو مشروب پیش کیا جائے گا, کھانے پیش کیے جائیں گے. جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہوگا, جنت میں باتھ روم نہیں ہوں گے, جنت میں ناک نہیں بہے گی, جنت میں تھوک نہیں آئے گی, بلغم نہیں آئے گا, پسینہ نہیں آئے گا, کسی کے بدن سے بدبو نہیں آئے گی. جو بھی ہم کھائیں گے ایک ہلکی سی سانس نکلے گی, جس طرح ہم ڈکار لیتے ہیں دنیا میں کھانے کے بعد, یہاں تک کھا کو جو زبردستی ڈکارا مارتی نا, ذرا اور جگہ بن جان دے کر کو, یہاں تک خوب ٹھونس لیتی نا, اور بیچ میں ایک آواز آتی دیکھو ڈراؤنی, تو ویسی ایک آواز آئے گی اور اس میں سے بڑی اچھی خوشبو نکلے گی, اور اسی چیز سے جو بھی ہم کھائے ہوں گے سب ہضم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. اب ہم لوگ اس جنت میں جانے والے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اس جنت کے طلبگار ہیں. یہ قوم جو ہے اس جنت میں جانے والی ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. اور جو کافر ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. جنت اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ مومنین کے لیے بنایا ہے, اپنے فرما برداروں کے لیے بنایا ہے. جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنایا ہے. جنت میں ہم سب جائیں گے انشاءاللہ, ہم سب اللہ سے ڈرتے ہیں. جتنے مسلمان ہیں سب اللہ سے ڈرتے ہیں, سب نماز پڑھ رہے ہیں, پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں, سارے مسلمان صرف سچ بول رہے ہیں, کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے, کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے, کسی مسلمان سے کسی مسلمان کو شکایت نہیں ہے, کسی مسلمان کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی, کسی کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی. ہم اللہ کے ڈر سے گدگد کانپ رہے ہیں, اور ہمیشہ اللہ کی جنت کے ہم طلبگار ہیں. اے اللہ ہمیں اس جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما. اور ایسے اعمال, آمین کی آواز نہیں آ رہی ہے, معلوم ہو رہا ہے مول صاحب الٹا بول رہی بول کے, نہیں آمین کی آواز نہیں آ رہی. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں بہت سمجھدار ہیں ہم لوگ. مول صاحب بول رہی گدگد کانپ رہی, ہمیں کہاں کانپ رہی؟ مول صاحب بول رہی ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, کہاں, ہم تو صرف تکلیفاں دے رہی. ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی, ہم دن بھر گالیاں بک رہی, دن بھر جھوٹ ہی بول رہے ہیں, اسی لیے آمین کی آواز نہیں آئی ہے. سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ اسی لیے آمین کا حلوانا چاہا میں. اللہ رب العالمین
ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ ہمارا جنت کا پروانہ اللہ ہمارے اس ہاتھ میں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. غلطی ہوتی ہے انسان سے، نہیں ہوتی ہے، ہم نہیں بول رہے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان والے ہو، اگر تمہارے ایمان میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کو سدھار لو، اچھا کر لو، اپنے ایمان کی تجدید کر لو، اپنی زبانوں کو صحیح کر لو، اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی راستہ نہیں ملے گا، کوئی چانس نہیں ملے گا، کوئی موقع نہیں ملے گا. قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا نقشہ بھی کھینچا ہے جو اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے. دنیا میں جہنم پہ ایمان نہیں تھا، جنت پہ ایمان نہیں تھا، لیکن جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، تب اللہ نے کہا کہ وہی لوگ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحہ کا ورد کریں گے، چلاتے رہیں گے. لیکن کچھ نہیں ہو سکتا ہے، نہ دوبارہ دنیا بنائی جائے گی، نہ انسانوں کو بسایا جائے گا، نہ دوبارہ انسان پیدا کیا جائے گا، اس لیے کہ زمین کو اللہ چٹائی کی طرح لپیٹ دے گا، آسمان روئی کے گالے کی طرح اڑا دیے جائیں گے، سورج کو توڑ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، سمندروں کا پانی خشک کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو میدان محشر سجانا ہوگا. امتحان ہونے کے بعد دوبارہ امتحان نہیں ہوتا ہے. اگر ہو بھی جائے تو دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں نہیں ہوگا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم دنیا میں ان باتوں پہ ایمان نہ لا پائے، ہمیں ایک بار اور دنیا میں واپس بھیج دیجئے، ایک بار ہمیں واپس کر دیجئے. فرجعنا، اے اب ہمارے پالنہار، ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا ہے کہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے، ایک بار ہمیں اور واپس کر دیجئے. نعمل صالحا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم جائیں گے تو صرف نیک ہی عمل کریں گے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے. لیکن ایسا کوئی موقع ہوگا نہیں، دوبارہ کسی انسان کو پیدا کیا جائے گا، ایسا ہوگا نہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس جنت میں جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خطرناک آگ ہے وہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں سے اللہ راضی ہو جائے گا اور جو بدبخت کھڑے ہوں گے جہنم کے دہانے پہ، ان کی مہمانی جو ہوگی، جنت میں جانے کا جو انتظام ہوگا، بڑا ہی نرالا ہوگا. بڑے ہی بہترین انداز میں ایسے فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو صرف اسی کام کے لیے ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سلامی فرشتے لیں جنت کے دروازے پہ. جنت کا دروازہ کیسا ہوگا؟ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ 100 سال کی مسافت طے کرے کوئی تیز رفتاری کے ساتھ، تب جا کے دروازے کی لمبائی چوڑائی کو پہنچے گا، ایک دروازے کی. اور جنت میں ایسے کتنے دروازے ہوں گے؟ 7 ہوں گے. تو اندازہ لگائیں کہ جب ایک دروازے کا عالم اتنا ہوگا تو جنت کتنی بڑی ہو سکتی ہے. اور دونوں طرف
فرشتوں کی قطاریں لگائی جائیں گی. اللہ نے سورہ زمر میں اس کا نقشہ بیان کیا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. جب اللہ سے ڈرنے والی جماعت جنت تک پہنچائی جائے گی، لائی جائے گی، جنت کے دروازے پہ لائی جائے گی، جنت میں ان کا داخلہ ایسے ہی نہیں ہوگا. جنت کے داروغہ دونوں طرف کھڑے ہوں گے اور ان کو سلام کریں گے. حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گی جنت میں، آپ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیے. جانتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ساری نعمتیں جنتیوں کو مل جائیں گی، جنت کی ساری نعمتوں سے جب بہرور ہونے لگیں گے تو داروغہ جنت پوچھے گا کہ ساری نعمتیں مل گئی ہیں آپ کو، ساری چیزیں مل گئی ہیں آپ کو. جنتی بڑے عیش و آرام میں ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. تکیے لگائے لیٹے ہوں گے، خدمت گزار خدمت کرتے ہوں گے. سورہ یونس میں اور سورہ قاف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ کی تفسیر میں ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے جب پوچھیں گے کہ آپ نے جنت میں کیسا محسوس کیا، جنت کی نعمتیں آپ کو مل گئی یا اور کچھ باقی بھی ہے، تو جنتی آسودگی کا اظہار فرمائیں گے کہ اللہ تعالی تو نے ہمیں سب کچھ عطا فرما دیا، ہمیں جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو جانتے ہیں داروغہ جنت کہے گا کہ ابھی سب سے بڑی نعمت تو آپ کو ملی ہی نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت آپ کو ملی ہی نہیں. آپ کو جس نے جنت میں داخل کیا ہے، جس نے جنت کو بنائی ہے، جس نے آپ کے لیے یہ نعمتیں بنائی ہیں، جس نے یہ محلات بنائے ہیں، اور جس رب نے آپ کو اس جنت میں داخل کیا ہے، کیا آپ اسے دیکھنا چاہیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا آپ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے؟ جنتی اڑ کے بیٹھ جائیں گے، کہیں گے کہ کیا ہمارا رب ہمارے سامنے آنے والا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ صرف سامنے آنے والا نہیں ہے، آج آپ کا رب آپ سے سلام کرنے والا ہے. اللہ اکبر. آج آپ کا رب، اس کائنات کا رب، اس جنت کا رب آپ سے سلام کرنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ، اپنی رعنائی کے ساتھ جنتیوں کے سامنے ظاہر ہوں گے اور اللہ جنتیوں سے سلام کریں گے. اللہ اکبر. اور سلام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، تم ہمیشہ کے لیے اس میں رہو اور آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین اس حسین و جمیل جنت میں جانے کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بڑی اچھی جگہ ہے، وہ بڑی پیاری جگہ ہے. دنیاوی جھمیلوں سے اللہ ہمیں بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ میں اتنا جلدی وقت ہوتا ہے، میں تو سمجھا وہ گھڑی بند ہے لیکن وہ چالو ہے، یہ بھی چالو ہے، یہ بھی چالو ہے. 1:45 ہو گیا، یعنی 1 بجے کھڑا ہوئے، لگ رہا ہے کہ اتنا فاسٹ وقت بھاگ رہا ہے، کچھ بولنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے. بہرکیف وہ جنت بڑی حسین ہے. اور اسی جنت کے بارے میں فرعون کی بیوی کا ذکر جب اللہ نے قرآن میں کیا
کہ جب جنت کا کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے، جب جنت کا کوئی مستانہ ہو جاتا ہے، تو دنیاوی محلات، دنیاوی حسن و جمال، دنیاوی جھوٹے خدا بھی اس کے لیے مٹی نظر آنے لگتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے کہا کہ مثال بیان کرو اے میرے نبی، مثال بیان کرو دنیا کے لوگوں کے سامنے۔ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو رب کہا، دنیا کے لوگوں کو اپنے قدموں میں جھکائے رکھا، جھکانے کی کوشش کی، لیکن جب اس کی بیوی نے اپنے حقیقی رب کو پہچان لیا، جانتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ کمرے میں لے جا کر کے بند کر کے اپنی بیوی کو، حضرت آسیہ کو سلام علیہا، کہتا ہے جب انہوں نے انکار کر دیا کہ تمہارا اور ہمارا خالق وہ اللہ ہے، تم خالق نہیں ہو سکتے، تم رب نہیں ہو سکتے، تم لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ، تم لوگوں کو مت چراؤ، خدا وہ ہے، رب وہ ہے جو سوتا نہیں ہے، جسے نیند نہیں آتی، جو سب کو پیدا کرتا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تم کیسے خدا ہو سکتے ہو؟ تنہائی میں کمرے میں لے جا کر کے ہم بہت سارے گناہ تنہائی میں کرتے ہیں، بیٹھ کے ڈیلنگیں ہوتی ہیں تنہائی میں بیٹھ کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن حضرت آسیہ نے جو ڈیلنگ کی نا فرعون کے ساتھ، وہ ڈیل کرنا چاہ رہا تھا کہ تم مجھے اپنا خدا نہیں مانتی ہو، مت مانو، لیکن دنیا کے سامنے مت کہو، دنیا کے سامنے اس کا اظہار مت کرو، مصر والوں میں اس کا اظہار مت کرو، مصر والے جان جائیں گے کہ اس کی بیوی ہی سے خدا نہیں مانتی ہے، تو میری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہاں بھی ڈیلنگ نہیں کر پایا، کہا کہ نہ، میں تو اعلان کروں گی کہ تو خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ میخ ڈلوایا ہاتھوں میں، کوڑے مروائے، زخم لگوائے، پورے لوگوں کو جمع کر کے ذلیل کرنا شروع کیا۔ جب تنگ آ گئیں تو اللہ نے ان کی پکار کو سورہ تحریم میں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جنت میں جانے کے متوالے ایسے ہوتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے نا کہ کافر جنت میں نہیں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جائیں گے نا جنت میں۔ کافر نماز نہیں پڑھتے ہیں، جنت میں نہیں جائیں گے، ہم تو 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ کافر جھوٹ بولتے ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ہم دن بھر سچ بولتے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ کافر دھوکہ دیتے ہیں، جنت میں نہیں جائیں گے، ہم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہم جنت میں جائیں گے۔ اذان ہوتی ہے، کافر مسجد تک نہیں آتا، اور ہم اذان سنتے ہی اذان کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں اور فوراً دوڑ کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں نا۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ کافر نہیں آتا، ہم آ جاتے ہیں نا۔ اذان ہوتی ہے تو کافر بات کرتے رہتا ہے اور ہم چپ ہو جاتے ہیں نا۔ آپ کا جواب یہی ہوا ہے کہ نہیں ہوتے، کافر بھی نہیں آتا ہے، ہم بھی نہیں آتے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی دھوکہ دیتا ہے، ہم بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہماری حالت جانتے ہیں کیوں ایسی آج ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کافروں کی مشابہت اختیار کر لی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ذرا فرعون کی بیوی کی مثال بیان کر دیجئے، جس نے تنہائی میں بھی اعلانیہ طور پہ بھی میری الوہیت کا ڈنکا بجایا۔ فرعون کے سامنے اس کے محل میں ہزاروں نوکر چاکر ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، موتی ہے، کھانے کے ناز و نعم کے سامان ہیں، بڑے بڑے محل ہیں، جھیل کے کنارے ہیں۔ کون سی دولت حضرت آسیہ کو اللہ نے نہیں دیا؟ کون سی دولت حضرت آسیہ کو اللہ نے نہیں دیا تھا؟ کون سی خدمت گزار ان کے پاس نہیں تھی؟ لیکن جب اللہ کی پہچان ہو گئی، سب کو لات مار دیا۔ جب ایک مومن اللہ کو پہچان لیتا ہے، جب جنت میں جانے کا متوالا ہو جاتا ہے، تو دنیا اس کے سامنے کچھ معنی نہیں رکھتی ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا
رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے مولا اس جھوٹے خدا کو چھوڑ کے تیرے پاس آ رہی ہوں، تیرے پاس آ رہی ہوں، اس محل کو چھوڑ کے، دنیا داری کو چھوڑ کے اپنے نزدیک میرے لیے گھر تعمیر کر دیجئے۔ فرشتوں نے پردہ ہٹا دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی شہید ہونے سے پہلے تکلیف بڑھ گئی، خون کے فوارے نکلنے لگے، جب آخری عالم تھا، فرعون ہنس رہا ہے، ہنس رہے ہیں اس کے پولیس والے، اس کے جلاد، اور یہ آخری میں مسکرا رہی ہیں۔ لکھا کہ جب انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، جب یہ فریاد کیا تو فرشتے نے، ادھر کہنا تھا کہ ادھر محل بن گیا، فرشتے نے پردہ ہٹا دیا، ان کو دنیا میں ہی اللہ نے ان کا گھر دکھا دیا۔ اللہ رب العالمین، وقت نہیں ہے، بڑا لمبا ضخیم عنوان ہوتا ہے جنت کے بارے میں، بہرکیف کبھی موقع ملا تو اسی کو کنٹینیو کر کے اس کو مکمل کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائی کہ بار الہ ہمیں کافروں اور مشرکوں جیسی زندگی گزارنے کی بہت ہمیں لت لگ گئی ہے، اللہ ہمیں اس سے حفاظت فرما اور مومن کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جہنمیوں کی زندگی اور جنتیوں کی زندگی ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں، ہمیں اس جنت میں جانے کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایمان جنت پہ مکمل فرما دے، ہمارا ایمان جہنم اور جنت پہ مکمل فرما دے، عالم محشر پہ ہمارا ایمان ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔